السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طارق استاد ہے اور میں آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میری ریکویسٹ ہے کہ پوری آپ لوگ دیکھیے گا، پوری ویڈیو ثبوت کے ساتھ میں نے دی ہے، اور یہ اس اداکارہ کے لیے ہے جو اداکارہ ہمارے معاشرے کو خراب کرنا چاہ رہی ہے، جو ایک بچی کو ورغلا رہی ہے کہ جھوٹی باتیں کرو۔ میں ساری باتیں ثبوت کے ساتھ کروں گا اور پھر آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اس اداکارہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ کیا اس کو معافی مانگنی چاہیے جو اس نے باتیں، اتنی غلیظ باتیں کری ہیں ایک بچی کو منسوب کر کے، کہ اس نے وہ ساری باتیں بولی ہیں۔ ایک بچی اپنے باپ کے لیے یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتی، اور جو باتیں اس نے باپ کے لیے کہی ہیں وہ باپ کبھی بھی بچی کے لیے ایسا کر ہی نہیں سکتا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس اداکارہ کے لیے پوری ویڈیو ہے اور وہ اداکارہ سن لے، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، یہ صرف پروٹیسٹ کے لیے۔ دیکھو، اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ویڈیو ڈالرز کے لیے بنا رہا ہوں، تو بھائی آپ میری شوز والی ویڈیو جا کر دیکھ لو۔ اللہ کے فضل و احسان سے ایسے 13 سے 15 شوز میرے پاس ہیں اور اس کی ڈیلی ارننگ $40 کی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لو۔ دیکھو، ڈالر کے لیے اگر آپ لوگ بہتر سمجھتے ہو کہ میں اس کا اچھے مصرف کے اندر یوز کروں گا، تو آپ میری ویڈیوز کو پورا دیکھو، اور اگر آپ بہتر سمجھو اینڈ میں آپ فیصلہ کرنا کہ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے یا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا چاہیے، یا آپ لوگ خود فیصلہ کرنا۔ لیکن پہلے پوری ویڈیو دیکھنا، ثبوت کے ساتھ میری ویڈیو ہے، پہلے پوری ویڈیو دیکھنا، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ حق کا ساتھ دو گے، ایک ماں باپ کا ساتھ دو گے، اور میری ویڈیوز کو شیئر کر کے سبسکرائب کر کے یہ ضرور مجھے حوصلہ دو گے کہ ماں باپ کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے۔ مجھے امید ہے۔ میں شروعات کرتا ہوں ایک حدیث شریف سے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ ابن شبرمہ اور یحییٰ بن ایوب بیان کیا، کہا ہم سے ابو زرع نے اسی کے مطابق بیان کیا۔ تو یہ حدیث شریف آپ نے سن لی کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں، 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 پھر باپ۔ تو ماں باپ کی کتنی عظمت ہے، تم یہ بات سمجھ رہی ہو؟ اور جو باتیں تم نے کہیں اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے معاشرے کے اوپر، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک خاتون سے میری بات ہوئی فیس بک پر، میں ان کا نام اس وجہ سے عیاں کر رہا ہوں کہ خیر آپ لوگ، مجھے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کو کوئی میسج نہیں کرنا، کوئی بد زبانی نہیں کرنا، حالانکہ آپ کے جذبات بہت ہیں ماں باپ کے لیے، میں سچے دل سے سمجھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ ان کو نہیں کرنا۔ اور اگر دیکھو کوئی جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے تو میری ان خاتون سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی ID کو چینج کر دیں، کیونکہ انہوں نے میسیجز مجھے کرے اور جب میں نے جواب دیا تو انہوں نے سارے ڈیلیٹ کر چکی تھیں، لیکن میں ساتھ ساتھ اسنیپ شاٹ لیتا جا رہا تھا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے اس پر ویڈیو بنانی ہے، مجھے اس اداکارہ کو دکھانا ہے کہ دیکھو تمہاری غلیظ باتوں کی وجہ سے معاشرے پر سائیڈ افیکٹ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں ان کے میسیجز پڑھ رہا ہوں، اسکرین پر چل بھی رہے ہوں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے میسج کرا، انہوں نے کہا کہ مہدی کاظمی بیٹی کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا، پہلے معلوم کرو جا کر، بیٹی کو جب اپنے باپ سے اپنی عزت بچانے کی ضرورت پڑ جائے وہ رشتہ مقدس نہیں ہوتا ہے۔ مہدی کاظمی کو سپورٹ کر رہے ہو، اس کا مطلب تم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی کرتے رہے ہو۔ جس مہدی کے ساتھ ہمدرد بنے ہوئے ہو، سید تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے، قادیانی ہے۔ میں پہلے یہ سارے میسیجز پڑھ کر سنا دوں، پھر میں کچھ احادیث اور آیت کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ لوگ خود فیصلہ کریے گا کہ یہ معاشرہ کس سمت کو لے کر جا رہی ہے وہ اداکارہ۔ پھر میں نے ان کو جواب دیا، فوزیہ یہ باتیں روز قیامت اللہ کے سامنے جب کرو گی تو کوئی پروف ہوگا تمہارے پاس؟ تم نے مجھے یا مہدی کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب ضرور دینا، بھاگنا نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے یا مہدی صاحب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب ضرور دینا، بھاگنا نہیں۔ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، امید ہے کہ قیامت تک آپ کا جواب نہیں آ سکتا اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈروں یا نہ ڈروں، پر تیری طرح، یہ ان کی تربیت ہے، آپ دیکھیں، پر تیری طرح ڈالرز کی حوث میں، میں اگین بتا چکا ہوں ڈالرز کی حوث نہیں ہے مجھے، یہ آپ لوگ خود دیکھ لو جو میری شوز والی ویڈیو ہے کہ کیسے ارن ہوتے ہیں پیسے، اور یہ تو صرف میرا پارٹ ٹائم ہے، میرا اپنا بزنس بھی ہے، ثم الحمدللہ۔ میں کیسے آپ لوگوں کو سمجھاؤں یار۔ اور اگر چلو ڈالرز آتے ہیں تو اچھے مصرف کے اندر خرچ ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ میں اچھے مصرف کے اندر خرچ کروں گا تو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن ضرور دبانا، گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا، تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔
اچھا میں اللہ سے ڈروں یا نہ ڈروں، پر تیری طرح ڈالرز کی حوث میں ایک بیٹی کو ریپ کرنے والے مرتد، یہ بہت بڑا گھناؤنا الزام ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ دیکھ لو اداکارہ تمہاری وجہ سے لوگوں کے دل میں کیا کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں فالتو کے۔ کرنے والے مرتد کی طرفداری کبھی نہیں کروں گی، تم خود کو دیکھو، خود سے سوال کرو، انسانیت ہے تم میں؟ پھر میں نے کہا تمہاری ساری باتیں صرف مفروضے پر ہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اب تو حدیث شریف نے بھی گواہی دے دی کہ تم جھوٹی ہو، کذاب ہو، توبہ کرو تم۔ حدیث شریف میں نے ان کو کہی تھی کہ معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا ہم سے، شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو فوزیہ بی بی سنو، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے اس کا جو تم نے مجھ پر اور مہدی صاحب پر الزام لگائے؟ تمہارے پاس ثبوت ہے ان باتوں کا؟ روزہ قیامت جواب دے سکو گی؟ پھر اس کے بعد دیکھو ان کے کیا کیا میسیجز ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا دنیا کو دکھا کے کرتا تھا جو کوئی، اچھا میں نے ان سے کہا کیا تم نے آنکھوں سے دیکھا تھا کرتے ہوئے؟ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا دنیا کو دکھا کے کرتا تھا جو کوئی دیکھے گا۔ زنیرہ کے پیچھے پڑنے سے فرصت ملے تو الفلاح کے پولیس اسٹیشن سے معلوم کرو، اور الفلاح کے کلینک سے کہ یہ وہاں کس کام سے آیا تھا 2 سال پہلے۔ اس کی بیٹی نے سب کو بتایا ہے، یہ جھوٹ باتیں منسلک کر رہی ہیں، سب کو بتایا ہے، اب دنیا کو بتائے گی، تب تم اپنی خیر مناؤ۔ ہاں تم خوش ہو جانا کہ ایک بیٹی کو اپنی باپ کے اگینسٹ کھڑا کر کے تم لوگ خوش ہو جانا، بتائے گی۔ تم مانو قرآن کی آیت پڑھ کر کسی کو ڈیفینڈ کرنے آئے، تم جیسے لوگ تو ہمارے پاس قرآن شریف ہے، احادیث ہیں، تمہارے پاس صرف اور صرف مفروضات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ڈیفینڈ کرنے آئے۔ تم جیسے لوگ داڑھی کو رکھ لیتے ہیں، یہ داڑھی کی بے حرمتی دیکھ لو، داڑھی تو رکھ لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اللہ والے بھی بنتے ہیں، پر جو اللہ نے تمہیں سچ جاننے کی توفیق ہی نہیں دی، نظر نہیں آتا لڑکی کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ ایک غریب لڑکے کے لیے اپنے سگے ماں باپ سے باغی ہو گئی۔ یہ تو تم سوچو کہ تم لوگ کیوں اس کو اتنا ورغلا رہے ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا جو میں نے سوال پوچھا آپ نے وہ نہیں بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے دیکھا تھا ایسا کرتے ہوئے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ چلیں میں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ نے خود جا کر الفلاح ہاسپٹل یا تھانے جا کر پوچھا ہے؟ ایک حدیث شریف سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، جو میں نے حدیث شریف آپ کو بھی پڑھ کر سنائی۔ پھر میں نے ان کو اپنا نمبر دیا، میں نے کہا کہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ پھر میں نے ان کو کہا تمہاری ساری باتیں ایک مفروضے پر ہیں، اب تو حدیث شریف نے بھی گواہی دے دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کیوں جاؤں پولیس اسٹیشن جب یوٹیوب پر ڈیٹیلز موجود ہیں؟ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہلے پولیس، دیکھو یہ گھر کی خواتین تک جا رہی ہیں، یہ تربیت ہے تمہاری؟ آپ کے گھر کی عورتیں کیا خواتین آپ کی گھر کی عورتیں کیا پہلے پولیس اسٹیشن جاتی ہیں پھر یقین کرتی ہیں؟ سچ کو مشکلات بہت پیش آتی ہیں پر جیت اسی کی ہوتی ہے، ویسے بھی مہدی جیسا غلیظ انسان نشان عبرت ہی بنتا ہے۔ خیر یہ انہوں نے بکواس بازی کری ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا ثبوت، تو انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پر موجود ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا یوٹیوب پر ثبوت ملتے ہیں؟ توبہ کرو اللہ سے، سچ میں آپ جیسوں کی تربیت کس نے کری ہے؟ اس باپ کو سلام جس نے آپ جیسوں کو پالا ہو، جن کے پاس جواب نہ ہو گھروں کی عورتوں تک پہنچ جاؤ۔ میں تو سن کر کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوگا۔ اچھا پھر اس کے بعد میں نے ان کو اور بھی باتیں بولیں ان کو، خیر پھر میں نے ایک بات اور میں نے کہی، میں وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک بات اور بتا دوں، آج کل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہی اداکارہ ریکارڈ کر لیتی، دعا سے ایک بیان دلوا کر سیو کر لیتی، لیکن افسوس وہ مہدی صاحب سے لڑنے میں اتنا آگے نکل گئی کہ اس کو معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، اس کو اس بات سے لینا دینا نہیں کہ اس کی باتوں سے کوئی نیو جنریشن پر کیا اثر پڑے گا، اس کو بھی بتا دینا یہ بات۔ خیر میں نے اور بھی ان سے باتیں کری ہیں، وہ ساتھ میں اسنیپ شاٹ چل رہے ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے اور بھی ان سے باتیں کری ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میرا کہنا یہ تھا۔ اچھا اب میں کچھ حدیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، وہ آپ سنیے گا اور آپ لوگ پھر خود فیصلہ کریے گا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، انسان 2 چیزوں سے معافی پر آمادہ ہوتا ہے، ایک جب اس کو فائنینشلی لاس ہو، دوسرا جب اس کے رشتے یعنی کہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو۔ تو ریپوٹیشن تو عزت ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن فائنینشلی لاس ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے چینل کو انسبسکرائب کرو، جتنے لوگ انسبسکرائب کریں گے میں یہ مہم چلاؤں گا جب تک وہ سوری نہیں کرے گی، باپ کی عظمت کے اگینسٹ وہ بولنا نہیں چھوڑے گی، جب تک میں ویڈیوز بناتا رہوں گا، مزید ثبوت لے کر آؤں گا۔
اور جو تھمبنیل پہ آپ نے بات دیکھی ہے، دیکھو اداکارہ، اگر تم توبہ نہیں کرتی 5 دن کا ٹائم ہے، تمہیں صرف 5 دن کا ٹائم ہے، اگر تم توبہ نہیں کرتی میڈیا پر آ کر اپنے سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، تو میں وہ ساری باتیں، لیکن یار میری تربیت ایسی نہیں ہے نا، میری تربیت ایسی نہیں ہے، ورنہ میں آج ہی وہ تمام کی تمام باتیں ادھر کھول دوں۔ خیر، میں اب آگے آپ کو سناؤں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو۔ جو آپ فوزیہ مجھے کہہ رہی ہو نا، یہ اللہ رب العزت یہ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے کہ یقین رکھو ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو۔ یہ سن رہی ہو آپ؟ اب بس 2 احادیث میں آپ کو سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں ویڈیو کا اینڈ کروں گا۔ اور میری اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کہ یہ اس اداکارہ کے اگینسٹ ہماری مہم ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی عظمت کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ دیکھیں ڈالرز تو یار ہر کسی کو مل ہی جاتے ہیں، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کرا ہوا ہے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اور آپ دعا کریں کہ جو ڈالرز آئیں وہ اچھے مصرف کے اندر خرچ ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 263، یزید بن عبداللہ ابن ہاد نے سعد بن ابراہیم سے نقل کیا، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ یہ اداکارہ تم سن لو کس کو گالی دی ہے، یہ احادیث صاف واضح کر رہی ہے۔ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دی جاتی ہے؟ ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، لیکن میری تو یہ تربیت نہیں ہے۔ لیکن یہ احادیث شریف کی روشنی کے اندر دیکھ لو کہ تم کیا معاشرے کے اندر کر رہی ہو۔ ابھی بھی ٹائم ہے، دیکھو آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا، ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ایک اور حدیث ہے، پھر اپنی ویڈیو کا میں اختتام کروں گا۔ ابو عوانہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، ایک شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ، غور سے سنو، یہ کوئی بھاگنے کی وجوہات نہیں ہے، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ احادیث سن لو اداکارہ، معاشرے کو نہیں دوسری سمت ڈالو، اس جنریشن کو نہیں خراب کرو۔ میں اگین دیکھو تم سے کہہ رہا ہوں، یہ جو تھمبنیل کے اندر میں نے لکھا ہے، میری باتوں کو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا، میں تمام باتیں ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں، تمام باتیں ثبوت کے ساتھ ہی کروں گا، تو مجھے مجبور نہیں کرو، اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پروٹیسٹ کرو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اس اداکارہ تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور جو لوگ ماں باپ کی عظمت کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو لوگ ماں باپ کو فیور دے رہے ہیں، آپ ان کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرو، دکھاؤ کہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، یہ لوگوں کو دکھاؤ، اپنا یہ ریکارڈ کراؤ پروٹیسٹ۔ چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو شیئر کرو، بیل آئیکن دباؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔